وہ کہتے ہیں کہ شراب کی شرعی حیثیت بھی کچھ بتا تو وہ کہتے ہیں کہ الکوہل جو ہے وہ حلال ہے۔ الکوہل آغاز سے لے کر فریش جوسز میں بند ہونے تک، اس کے بعد میں نے ان کو کہا، میں نے کہا مبارک ہو۔ مفتی صاحب، شراب کا ایک قطرہ بھی حرام ہے، ایک ڈرم بھی حرام ہے، اور یہ خود بھی پیتا ہے۔ اس کی ویڈیو میرے پاس موجود ہے۔ مفتی کبھی شراب میں کبھی بازاری عورتوں کے ساتھ ویڈیو کال پر ہے، ریڈ وائن ہوتی ہے، اسے یوز کرتے ہیں۔ یہ لونڈی اور باندی کا کنسیپٹ کیا ہے؟ کیا آج کس دور میں لونڈی رکھی جا سکتی ہے؟ اچھا، لونڈی تو میں پھر کہہ رہا ہوں، جہاد ہوگا، ٹھیک ہے، ادروائز لونڈی کا کوئی کنسیپٹ نہیں۔ جہاد ہوگا تو پھر لونڈی آئی نا۔ اب یہاں سے کچھ لوگ کو بالکل بیچارے بیرک جاتے ہیں یا اپنے آپ کو شیطان کے بندے بنا لیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں گھر میں جو کام کرنے والی لڑکی ہیں نا، عورتیں، ہاں بالکل ایسے، جن کو انہوں نے اجرت پہ گھر کے صفائی وغیرہ کے لیے رکھا ہوتا ہے، ان کو سمجھتے ہیں یہ لونڈی ہے، یہ والی ہے۔ نہیں بھائی، وہ آزاد عورت ہے، اس کے ساتھ کوئی تعلق نکاح کے بغیر رکھنا حرام ہے، زنا ہے، بدکاری ہے، بے حیائی ہے، جرم ہے۔ ٹھیک ہے۔ جو عورت کفار کی ہوگی اور جنگ میں قیدی ہوگی، اس کو لونڈی کہا جاتا ہے، اس کو باندی کہا جاتا ہے، مگر نہ اور کوئی باندی اور لونڈی نہیں ہے۔ چلے ٹھیک ہے، اس کا آپ نے جواب دے دیا ہے۔ اب یہ بتائیں کہ وہ مفتی کوی جو کہہ رہے تھے کہ متا جو ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ حرام ہے، میں کہہ رہا ہوں نکاح استمتاع جو ہے وہ آپ کر سکتے، لیکن آپ یہ کہنا چاہتے متا کی طنز کیا ہے؟ متا کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ متا زمانہ جاہلیت کا ایک نکاح تھا، ٹھیک ہے، جو عرب کے اندر اسلام سے پہلے سے رائے۔ ٹھیک ہے، اسلام آنے کے بعد بہت ساری چیزیں جو ہے وہ زمانہ جاہلیت کی بھی استعمال ہوتی رہی، جیسا کہ شراب جو ہے وہ مدینہ طیبہ میں آ کر بہت بعد میں حرام ہوئی، جیسا کہ گدھا جو ہے یہ خیبر کے موقع پر حرام ہوا۔ گدھا کا گوشت کھایا جاتا تھا، اس عرب کا کلچر تھا، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ صحابہ کرام جو ہے وہ گدھا کھانے کے لیے، اور ان کی ہڈیاں تیار ہو چکی تھی خیبر کے موقع پر، اور کھانا بالکل پک گیا، تیار ہو گیا، تو آپ نے پوچھا کہ کس چیز کا کھانا ہے؟ کہنے لگے جی گدھے کا۔ آپ نے اعلان فرمایا کہ آج کے بعد اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے کو حرام قرار دے دی جائے، گدھا حرام ہو گیا۔ اور اسی موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متا، جو زمانہ جاہلیت کا نکاح تھا، کہیں گیا ٹریولنگ میرج جسے ہم کہہ سکتے ہیں، جہاں گئے وہاں وہ کسی عورت کے ساتھ جو ہے وہ ٹائم پاس کر لو، اس کے بدلے میں جس چیز پر بھی وہ راضی ہو جائے اسے آپ دیتے رہو، ٹائم کے لیے وہ کچھ تعلق قائم کیا جاتا تھا جسے متا کہا جاتا تھا۔ شریعت مطہرہ نے اس کو حرام قرار دیا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس روایت کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر گھریلو گدھا اور بدھا حرام قرار دیا تھا، یہ سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے یہ روایت ہے، اہل السنہ میں بھی اور تشیع میں بھی، ان کی کتب کے اندر بھی سیدنا علی سے یہ روایت ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر متا کو حرام قرار دے دیا۔ ٹھیک ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں متا حرام ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو اگر آپ جواز بنا کر کہتے ہیں جی نکاح کافی سارے کرو، تو مفتی صاحب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح دیے وہ آپ کے لیے جائز تھے، امت کے لیے صرف ایک وقت میں 4 نکاح جائز نہیں، اور نکاح کا باقاعدہ طریقہ کار ہے، اس میں ولی کی اجازت بھی ہوگی، اور اس میں جو ہے وہ حق مہر بھی ہوگا، اور گواہوں کی موجودگی بھی ہوگی، اس کے بعد آپ کو قبول ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ مفتی کوی کی اپنی بنائی میں شیطانی عدالت ہو اور وہ کہے جناب تو قبول میں قبول۔ وہ تو ایسے کہتے ہیں، تو کہتے ہیں میں تو ہر رات میں جو ہے وہ نکاح کرتا ہوں، وہ واضح کہتے ہیں، محفل میں بیٹھے ہوئے لوگ کہتے ہیں۔ مجھے بہت اچھی طرح سے پتا ہے، لیکن بات تو یہ ہے نا کہ یہاں کی عدالتیں سوئی ہوئی ہیں، بالکل ٹھیک ہے، یہاں کی عدالتیں ایسے شخص کے اوپر سوموٹو ایکشن تو نہیں لے سکتی، بالکل ٹھیک ہے، ایسے بندے کو کٹہرے میں کھڑا کر کے اس کو بند کیوں نہیں کیا جا سکتا، پابند شراست کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ بالکل ٹھیک ہے، جو اسلام کا مذاق بنا رہا ہے، جس کے ہاں شراب پر جو ہے وہ حلال ہے، اور وہ ہر چیز پر اسلام کی تعریفات کرتا ہے، امت مسلمہ کے اندر بے حیائی بے روی کو پروموٹ کر رہا ہے، جہاں بھی جاتا ہے بوسو کنار کرنا، اس کے ساتھ جبھیاں ڈالنا، پبیاں لینا اور حد کرنا وغیرہ وغیرہ، اس کے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ ایسے بندے کو تو جو ہے وہ پابند سلاسل کر دینا چاہیے جب تک کو توبہ تائب نہ ہو۔
یا پھر وہ اللہ کے پاس نہ پہنچ. آپ آج کے اس پوڈ کاسٹ میں چیلنج کرتے ہیں مناظرے کے لیے مفتی کوی کو. وہ کہتے ہیں کہ لائن بٹھاؤ جون سے مرضی مسلک کا شخص، جون سا مرضی علامہ مفتی، میں اس کو بتاتا ہوں کہ جس نے ان ملا نے، ان پنڈتوں نے آپ پر جو ہے وہ دین اسلام کو اتنا سخت کر دیا کہ آپ لوگ جو ہے وہ میوزک نے، وہ کہتا ہے میوزک بھی سننا چاہیے. گاڑی میں بیٹھے ہوئے سانگ لگا، کہتا آواز تیز کر. تو یار کس نے کہا ہے کہ میوزک سننا حرام ہے؟ یہ مفتی کوی کہتا ہے. بھائی وہ کوی جو ہے کبھی بھی میرے ساتھ مناظرے کے لیے نہیں بیٹھنے کے لیے تیار ہوگا. پہلے بھی کچھ لوگوں نے کوشش کی کہ میرے ساتھ مناظرہ ہو، CNN کے نیوز ہیں، پبلک نیوز کے دوست ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ نہیں بیٹھا اور نہیں بیٹھے گا. ٹھیک ہے. کیوں؟ کہ وہ جاہلوں کے سامنے یا غیر عالموں کے سامنے بیٹھ کر، کیمرے کے سامنے بیٹھ کر برقے لگا لے گا. وہ کسی بھی علمی مسند پر بیٹھ کر گفتگو کرنے کے قابل نہیں ہے. ٹھیک ہے. میں آپ کی پوڈ کاسٹ کے ذریعے یہ پیغام دیتا ہوں کہ کبھی صاحب اگر آپ نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہوا ہے، آئیے بیٹھ کے اپنی ان باتوں کو ثابت کیجیے. ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں جی میں ایشیائی ریاستوں کے فلاں ملکوں کا جناب مفتی ہوں. بالکل. آپ کو تو پاکستان کی قوم نہیں آن کرتی، آپ تو پاکستان کی دھرتی کے اوپر ایک بوٹ ہے، کیونکہ آپ نے اسلام کو انتہائی تک ڈوگری کر دیا. لوگ کہتے ہیں کہ اگر علماء کے یہ کردار ہوں گے تو ان سے تو بہتر ہم ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. لوگ علماء تو تقدس ہوتا ہے، علماء کے اوپر تو لوگ بات کرنے سے جو ہے وہ ڈرتے ہیں، لیکن آپ تو کیا ہے کہ آپ نے ہاتھ ایرے گہرے لتو گہرے کو اپنے اوپر بات کرنے کی جسارت دی ہے، اور اس کی وجہ خود آپ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ شراب کی شرعی حیثیت بھی کچھ بتاتے، وہ کہتے ہیں کہ الکوہل جو ہے وہ حلال ہے. یہ کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ہاں، یہ شہوت کا بندہ، یہ دنیا کا بندہ، یہ شیطان کا گندہ جو کچھ کہتا رہے اس کے لیے جائز ہے. شریعت اسلامیہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں باقاعدہ طور پر فرمایا کہ شراب حرام ہے اور اس سے رک جائے. رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، کہ یہ شیطان کی گندگی ہے، یہ حرام ہے، نجس ہے، اس سے رک جائیے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو مومن تو جو تھے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ کا یہ فرمان سنا. تو صحیح البخاری کے اندر حدیث ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس دن قوم کا ساقی تھا، ان کو شراب کے جام بھر بھر کے دے رہا تھا، پلا رہا تھا. ایک ڈیرے مجلس ہو رہی تھی سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ڈیرے پر، تو یہ وہاں پر بیٹھ کے شراب پلا رہے تھے. جب یہ اعلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے بازار میں کروایا اور یہ آواز ان تک پہنچی، تو صحابی کہتے ہیں کہ جس کے ہاتھ میں جام تھا وہ وہیں رہ گیا، جس کے منہ کے ساتھ لگا ہوا تھا وہ اس نے اتار دیا، جس کے منہ میں شراب پہنچی ہوئی تھی اس نے کلی کر دی، جو شراب کے مٹکے تھے اسے اٹھا کر مدینہ کی گلیوں میں بہا دیا گیا. یہاں تک کہ ایسے معلوم ہوتا تھا کہ جیسے برسات کی موسم میں پانی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد صحابہ نے شراب نہیں دی. ایمان تو یہ ہے. ٹھیک ہے. آپ مفتی صاحب کیا کہتے ہیں؟ یار زیادہ پی لو، تھوڑی پی لو، کچھ نہیں ہوتا. مفتی صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بڑی واضح ہے، اور میں معذرت سے کہہ رہا ہوں تو مفتی میرے منہ سے یہ لفظ نکل رہا ہے، یہ مفتی نہیں ہے، یہ جاہل ہے اور جاہل مطلق ہے اور لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے. میں پھر اپنی بات پر اسی بات کے اوپر کہوں گا کہ یہ مفتی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شراب کو حرام قرار دیا، اس کے بعد کوئی صحابی شراب کے قریب نہیں گیا. آپ اگر اس چیز پر ریسرچ کریں گے تو آپ کو زیادہ سے زیادہ 2 افراد ملیں گے جو شراب کے کیس میں ملوث پائے گئے. ان کو حد قائم کی گئی. اسلام کی طاقت دولت اتنی بڑی ہے کہ اگر ایمان کی دولت آ جائے تو شراب کا نشہ اس کے مقابلہ میں کچھ نہیں ہوتا. اب مجھے بتائیں کہ ایک دفعہ شراب کو حرام قرار دیا، مختلف مراحل میں بھی، سورۃ البقرہ میں بھی اور جگہ پر بھی اور یہاں پر بھی سورۃ المائدہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے تیسری دفعہ شراب کو متعلق فائنل ورڈکٹ دے دی، صحابہ رک گئے. تو اب یہ کبھی جیسا گرا ہوا بندہ گیا کہ نہیں تھی شراب اور الکوہل ہے. الکوہل وہ کہتا ہے کہ مجھے جی بلایا کیا فیکٹری کے اندر، کون سے ملک کی بات کر رہے ہیں مجھے یاد نہیں، کہتا وہاں پر انہوں نے میرے سامنے پروسیس کیا. جیسے ہی پروسیس ہوا میں نے کہا جی سب کو مبارک ہو. میں نے کیسے کہا اچھا مفتی صاحب ایشان نے کہا نظر آ رہی ہے. کہتا میں نے کہا سب کو مبارک ہو، اگر مفتی اعظم کا پان جو ہے وہ حلال ہے، اس کے اوپر بھی ہم آئیں گے بعد میں. تو میں نے کہا جی یہ الکوہل شراب جو ہے نا، اس کا جو پروسیس ہے وہ بالکل جو ہے نا حرام نہیں ہے. یہ مفتی کا بھی کہہ رہا ہے. یہ جی ہمارے ہاں جو
मशरूब चल रहा है, इसके बारे में आप तहकीक करके बताएं कि इसकी शरई हैसियत क्या है। ठीक है। अच्छा, तहकीक के बाद मैंने पूरे पौने 3 घंटे लगाए मरी वाली फैक्ट्री में। अब सुनते जाना, बोलना नहीं। जी जी मैम, क्योंकि कौम सुनना चाहती है मुझे, आपको नहीं सुनना चाहती। ठीक है। मुस्बत आदमी को सुनती है, मनफी बातों को नहीं सुनती, गधे वालों को नहीं सुनती, इंसानों को सुनती है। मैंने जाके पौने 3 घंटे लगाए मरी वाली फैक्ट्री में। ठीक है। वहां जाके देखा कि अल्कोहल आगाज से लेकर फ्रेश जूसेस में बंद होने तक किन किन मराहिल से गुजरता है। ठीक है। उसके बाद मैंने कहा मुबारक हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह हदीस है, कुल्लु मुस्किरिन हरामुन, हर नशे वाली चीज़ हराम है। और ये भी बिल्कुल वाज़ेह हदीस है कि जिसकी ज़्यादा मिकदार हराम है उसकी थोड़ी मिकदार भी हराम है। जो ज़्यादा मिकदार नशे वाली है उसकी कम भी जो है वो हराम है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनन नसाई में, सुनन तिरमिज़ी में और सुनन अबी दाऊद में, सुनन इब्न माजा में सही सनद के साथ मौजूद है। तो मुफ्ती साहब, शराब का एक कतरा भी हराम है, ड्रम भी हराम है। ठीक है। लेकिन आप लोगों को गुमराह करने के लिए और दुनिया का मालो मता अंगेठने के लिए फतवे की पीस की खातर आप जो है वो उनको कह रहे हैं कि शराब जो है वो हलाल है, और ये खुद भी पीता है, ये खुद भी पीता है। इसकी वीडियो मेरे पास मौजूद है। मुफ्ती कभी शराब में कभी बाजारी औरतों के साथ वीडियो कॉल पर है, ठीक है, या उनके ग्रुप के अंदर मौजूद है, और वहां पर बकायदा इसकी रिकॉर्डिंग हुई है। और ये वो जो रेड वाइन होती है ये उसे यूज करते हैं, पीतल। ठीक है। ये तो उसके नजदीक बुरा ही नहीं है। असल में वजह क्या है, मुफ्ती साहब का एक बड़ा इमाम है जिनके नाम पर उस दौर में सदियों पहले शराब यूसुफी होती थी। ठीक है। अहले इल्म जो है वो मेरी बात को समझ सकेंगे कि इनके स्कूल ऑफ थॉट में शराब गुनाह ही नहीं। जब एक बड़े काजी, उस दौर के चीफ जस्टिस, उस दौर के मुफ्ती आजम दो शराब बना के अपना ब्रांड देखते थे, तो आज का ये मुल्तान का कवि जो है ये शराब की तजारत नहीं करेगा तो और क्या करेगा। ठीक है। ये असल में किताब सुन्नत की मुखालफत है, अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत है, और ऐसे बंदे को मनसबे इमामत पर, नमाज के लिए मुसल्ले पर या फतवे के ऊपर बैठने की कतई इजाज़त नहीं है। कतई इजाज़त नहीं। अच्छा।